وہ کمرے میں میں جاتی تھی کیونکہ میرے والد وہاں پر دفن تھے، میرے شوہر کے بازو دفن تھے۔ اس وقت بھی میرے سر پر چادر ہوتی اور جب میں کمرے میں جا کے بیٹھتی تو تھوڑی دیر کے لیے میں اپنی چادر کو نکال لیتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اور جب میں وہ کمرے میں جاتی تو میں نے عمر کو دفن کرنے کے بعد کبھی بھی اپنے سر سے چادر نہیں نکالی۔ مجھے عمر کی خبر سے حیا آتی تھی، مرنے کے بعد بھی اس خاتون نے اپنے پردے کو باقی رکھا۔ کہاں سے لائیں گی ہم ایسے ثبوت جو ہمارے پیارے صحابیات نے، امہات المومنین نے ہمیں دیے ہیں؟ میری ماں اور بہنوں، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد کیجئے جب انہوں نے کہا اپنی سہیلی سے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے لیے ایسا ڈولا بنوا دو جس میں چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوں تاکہ لوگ میرا کفن بھی نہ دیکھ سکیں، اور مجھے اندھیرے میں دفن کرنا تاکہ لوگ میرا چہرہ بھی نہ دیکھ سکیں۔ محترم سامعات کرام، یہ ہماری امہات المومنین، یہ نبی کی بیٹیوں کا کردار تھا، یہ نبی کی بیٹیوں کی حیا تھی، یہ نبی کی بیٹیوں کا پردہ تھا۔ عزیز سامعات کرام، جب ہم نے ساری چیزیں چھوڑ دی اور اپنے من کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیا، پردے کی اہمیت بھی ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، لباس کی اہمیت بھی ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، حجاب کی اہمیت بھی ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ برائیاں ہمارے گھروں میں بغیر دستک دیے آنے لگی۔ دنیا کی چاہت میں تڑپنے والی، معاشرے کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے والی، اپنے لباس کو برہنہ لباس بنانے والی، اپنے برقعوں کو فیشن کا نمونہ بنانے والی میری ماؤں اور بہنوں، ذرا یاد کیجئے ابو بکر صدیق کی لخت جگر رسول اللہ کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس قول کو کہ جب ان کے پاس کچھ عورتیں آئی اور باریک لباس پہنی ہوئی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کیا تم ایمان والی ہو؟ انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اگر تم ایمان والی ہو تو ایمان والی کا لباس ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے جسم سے اس کے اعضاء جھلکنے لگیں۔ ہاں، اگر تم ایمان والی نہیں ہو تو پھر یہ 4 دن کا عیش کر لو۔ یہ بات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا۔ محترم سامعات کرام، ہمارے لباسوں پہ ہم نظر ڈالیں، کتنا چھوٹا سا چھوٹا ہمارا لباس ہو رہا ہے، کتنا باریک سے باریک ہمارا لباس ہو رہا ہے، کتنا ٹائٹ سے ٹائٹ ہمارا لباس ہو رہا ہے، کتنا مغربی تہذیب والا ہمارا لباس ہو رہا ہے۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ اگر اس حال میں میرا انتقال ہو جائے گا تو اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گی؟ کیا اللہ مجھے بخشے گا میری نمازوں کے باوجود، میرے روزوں کے باوجود، میری عبادتوں کے باوجود؟ اور ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے، دیوروں کے ساتھ، جیٹوں کے ساتھ ہاں ہاں ہی ہی کا جو ماحول ہے، ہنسی مذاق کا جو ماحول ہے، ایک دوسرے کو دھپے مارنے کا جو ماحول ہے، اس کی سزا ہمیں آخرت میں بھگتنی ہے۔ بہت ساری عورتیں یہ کہتی ہیں کہ دیور تو ہمارا چھوٹا بھائی ہے، جیٹ تو ہمارا بڑا بھائی ہے، یہ رشتہ تم نے لگا لیا۔ شریعت نے کہا الحم و الموت، دیور تمہاری موت ہے۔ اسی دیور کی وجہ سے، اسی جیٹ کی وجہ سے آج کئی طلاق اور خلا کے واقعات ہو رہے ہیں۔ دیور جا کے شوہر بن رہا ہے، جیٹ جا کر شوہر بن رہا ہے۔ اسے موقع کس نے دیا؟ ہم نے دیا، ہمارا جسم بتایا اور وہ ہمارے جسم کی طرف چلا آیا۔ محترم سامعات کرام، پردے کے احکامات میں سے ایک حکم نظروں کو نیچی رکھنے کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 24 آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ نگاہوں کی چوری کی وجہ سے،
یہ نگاہوں کو کھلے عام چھوڑ دینے کی وجہ سے، کسی غیر محرم کی پرسنالٹی پر، کسی غیر محرم کے حسن پر اس کو جمانے کی وجہ سے ایک عورت بے پردگی سے بے حیائی کی طرف، بے حیائی سے زنا کی طرف مبتلا ہو جاتی ہے۔ محترم سامعات کرام، پردے کے احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے سینوں پر دوپٹے ڈال لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے عورتوں تمہیں چاہیے کہ دوپٹے لو اور اپنے سینوں پر ڈال لو۔ اللہ کے اس فرمان کو ہم نے بھلا دیا۔ بغیر دوپٹے کے ایک بیٹی باپ کے سامنے جا رہی ہے، ماں کو حیا نہیں آتی کہ اپنی بیٹی کو اس کام سے روکے۔ باپ نہیں کہتا ماں سے کہ اپنی بیٹی کو دوپٹہ اڑائیے۔ سارے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی ہے بغیر دوپٹے کے، سارے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتی ہے بغیر دوپٹے کے۔ کیسے وہ بھائی اپنی بہن پہ نیت خراب نہیں کرے گا؟ یہ پارسا ماحول نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا ماحول نہیں ہے کہ نظروں کو دیکھ کر آج کا بھائی، بے حیائی کو دیکھ کر آج کا بھائی نظریں پھیر لے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے خاص طور پر حکم دیا کہ تم اپنے سینوں پر اپنے دوپٹے ڈال لیا کرو۔ کیسے دوپٹے ڈال لیا ہم نے؟ اللہ کے فرمان کو سن کر چھوٹا سا دوپٹہ گلے میں ایسے ڈال لیا کہ سارا جسم نظر آنے لگا۔ چھوٹا سا دوپٹہ سائیڈ میں ڈال لیا ہم نے فیشن کے تحت، ایک طرف ہم نے چھپا دیا، ایک طرف ہم نے کھلا رکھ دیا۔ محترم سامعات کرام، یہ ہماری زندگی کے پریکٹیکل میدان کی باتیں میں کر رہی ہوں۔ پردے کے احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی دیا گیا کہ تم جب کسی غیر محرم سے بات کرو تو ناز و نخرے سے بات مت کرو۔ عزیز سامعات کرام، میں آپ کو اس بارے میں ایک پریکٹیکل مثال دیتی چلوں کہ ہم اگر اپنے والدین سے بات کرتے ہیں تو ذرا جھڑکی والا انداز ہوتا ہے، ہمارے رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں تو ذرا تیزی والا انداز ہوتا ہے، لیکن جب ہم کسی غیر محرم سے بات کرتے ہیں تو ہمارے بات میں نزاکت آ جاتی ہے، ہماری بات میں نخرے آ جاتے ہیں، ہماری بات میں اسٹائل آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سخت ناپسند کیا اور یہ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا تخضعن بالقول، اپنے باتوں میں نرمی پیدا مت کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، وہ آدمی جس کے دل میں بیماری ہے وہ تمہاری شیرین بات کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ ایک بات کرے گا، اگر تم نے نخرے سے بات کی، ایک مرتبہ بات کرے گا، اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جائے گی کہ پیاری بات پھر سے سنو۔ تمہارے ناز و نخرے سے سامنے والے کو متوجہ مت کرو۔ پردے کے احکامات میں سے ایک حکم اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دیا کہ تم جو زیور پہنتے ہو ایسے زیور مت پہنو کہ جس کی جھنکار غیر محرموں کو سنائی دے۔ چین پہنتے ہیں ہم، اس میں چھن چھن کی آواز آتی ہے، نوی نویلی دلہن گھر میں ہوتی ہے، سارے گھر کے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ دلہن کس روم سے کس روم میں جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ تم ایسے زیور مت پہنو جو تمہاری جھنکار پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں اس بات سے منع کرتے ہوئے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا یضربن بارجلہن، تم اپنے پیروں کو ایسی مارتے ہوئے مت چلو، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، تاکہ جان لی جائے جو تم نے زینت پہن رکھی ہے۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا ہے، ایسے زیور نہ پہنے جس میں جھنکار پائی جائے اور ایک آدمی کے کانوں کو ہوشیار کر دے۔ محترم سامعات کرام، پردے کے سلسلے میں، پردے کے احکامات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ تم جب باہر نکلو تو خوشبو لگا کر نہ نکلو۔ ہماری عورتیں بڑی نزاکت والی بن گئی ہیں، انہیں کسی قسم کی بدبو پسند نہیں آتی، انہیں خود کی اپنی پسینے کی بو برداشت نہیں ہوتی، ہیلا بہانہ کر دیتی ہیں، خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشبو لگا کے باہر جانے والی کے پیچھے شیطان چلتا ہے، زنا کرنے والی ہے، زنا کرنے والی ہے، زنا کرنے والی ہے۔ اللہ کا ڈر اگر ہمارے دلوں میں ہے، آج کے دن سے ہی خوشبو لگانا بند کر دیں۔
ہاں گھروں میں اس کا اہتمام کر سکتی ہیں جبکہ کسی غیر محرم کو خوشبو نہ پہنچے، اس کو لگا سکتی ہے لیکن ایک حد میں رہ کر، لیکن باہر نکلتے ہوئے نہیں۔ محترم سامعات کرام، اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی دیا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ تم اپنے میک اپ کو جاہلی دور کی عورتوں کی طرح سے ظاہر کرتی نہ پھرو۔ ہمارے شادی بیاہ کے بہت سارے ایسے قصے ہیں، ہمارے سامنے بہت سارے ایسے مناظر ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہماری مسلمان بہنیں اپنے بالوں کو کھلا رکھ کر، چھوٹے چھوٹے بلاؤزز پہن کر، ایک اکھیرا پلو ڈال کر کس طریقے سے اپنی زینت کو ظاہر کر رہی ہیں، مووی والے کے سامنے کیسے ادا سے ٹھہرتی ہیں، کیسے نخرے سے فوٹوز لیتی ہیں، کیسے نخرے سے موویز میں آتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں میری بہنوں، ہماری ہر حرکت پر جہنم کی آگ دہکائی جا رہی ہے، جو ہمیں صرف اور صرف مرنے کے بعد اس کا علم ہوگا۔ آنکھوں کے سامنے جب جہنم کو دیکھیں گے تو اس بات کا علم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے عورتوں اپنی زینت کو ظاہر نہ کرنا۔ تم نے جو ڈریسنگ کی، جو کچھ بھی تم نے پہن رکھا، جو کچھ بھی تم نے میک اپ کیا، جو کچھ بھی تم نے سنگار کیا، اسے غیر محرموں کے سامنے ظاہر مت کرو۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی پابندی عائد کی ہے۔ محترم سامعات کرام، میری تقریر کو ختم کرنے سے پہلے چند مختصر باتیں آپ سے کہنا چاہتی ہوں۔ ہم مسلمانوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم پردہ کس سے کریں اور کس سے نہ کریں۔ بہت ساری مسلمان عورتیں سب کے سامنے بے پردہ ہوتی ہیں، کوئی دودھ والا آ گیا اس کے سامنے بھی نکل گئے، کوئی اخبار والا آ گیا اس کے سامنے بھی بے حجاب ہو گئے، ہمارے کار کا ڈرائیور ہے اس کے سامنے بھی ہم نے حجاب چھوڑ دیا، کرنٹ بل والا آیا اس کے سامنے بھی ایک دم سے سامنے آ گئے۔ ہم یہ سوچیں کیا یہ اللہ کی اجازت سے ہم کر رہے ہیں؟ چاہے وہ دودھ والا ہو، چاہے وہ اخبار والا ہو، چاہے وہ کوئی ترکاری والا ہو، چاہے وہ کوئی پیاز بیچنے والا ہو، چاہے وہ میوہ بیچنے والا ہو، چاہے وہ ہمارے بازو والا پڑوسی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارے کار کا ڈرائیور کیوں نہ ہو، یہ سب کے سب ہمارے لیے غیر محرم ہیں۔ ان سے چہرے کا پردہ کرنا ہمارے لیے لازم ہے، ان سے اپنے آپ کو چھپانا ہمارے لیے لازم ہے۔ اگر ہم ایمان والی عورتیں ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سورہ نور میں اس کی تفصیلات بتا دی۔